ایک مرتبہ ڈاکٹروں کا ایک جلسہ تھا اور اس جلسے میں ہیلتھ منسٹر کی اسپیچ ہونی تھی۔ ہیلتھ منسٹر نے اپنی تقریر شروع کی اور ڈاکٹری کی اہمیت بتائی، اس کے فائدے بتائے اور ڈاکٹری کے حقیقی معنی بتاتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتایا۔ ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، آدھی رات کا وقت تھا، موسلادھار بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی۔ اچانک ایک بوڑھی خاتون میرے دروازے پر آ کر دستک دیتی ہے اور کہا کہ میرا پوتا بیمار ہے، میں بہت غریب ہوں، وہی میرا سہارا ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة۔ جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ جس نے کسی تنگ دست کی مدد کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب چھپائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپاتا ہے۔ اور میں آندھی اور بارش کی پرواہ کیے بغیر اس بوڑھی خاتون کے ساتھ چل دیا۔ میں نے جا کر دیکھا وہ بچہ گھر کے ایک کونے میں بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کو دوا دی اور اسی طرح کئی روز تک اس کا علاج کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اس بوڑھی خاتون نے مجھے پیسے دینے کی کوشش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر ہیلتھ منسٹر نے کہا یہی ڈاکٹری کے حقیقی معنی ہیں۔ اتنے میں اسی مجلس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اسٹیج کے قریب آیا اور آ کر کہا میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو 10 سال سے تلاش کر رہا ہوں، جس بچے کا آپ نے علاج کیا تھا میں ہی وہ بچہ ہوں۔ میری دادی نے مرتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں اپنے خیرخواہ سے ضرور ملنا، اور آپ کا یہ عمل میرے دل میں اتنا اثر کر گیا کہ میں ہفتے میں 2 دن فری علاج کرتا ہوں۔ ہیلتھ منسٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بچے کو بھی دعا دی اور اس کی دادی کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی، اور پھر اس جلسے میں جتنے بھی ڈاکٹرز تھے سب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور سب نے یہ وعدہ کیا کہ وہ آج سے ہفتے میں 2 مرتبہ فری علاج کیا کریں گے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔